کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک جملہ آپ کا دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہاں تک کہ تقدیر بدل سکتا ہے؟ بسم اللہ، ہر حرف میں ایک راز، ہر آغاز کا آغاز، ہر مشکل کا حل، ہر دروازے کی چابی جو کھلتی ہے مگر صرف ان کے لیے جو اس کا راز جان جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول ہے کہ قرآن کا سارا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی کہ قرآن جو لاکھوں الفاظ کا مجموعہ ہے اس کا نچوڑ صرف 7 آیت پر مشتمل سورہ الفاتحہ میں پوشیدہ ہے۔ اب قرآن میں کس کس چیز کا علم موجود ہے؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے۔ شیء لفظ کا اطلاق کائنات کے ہر وجود پر ہوتا ہے، خواہ وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ جو بھی چیز رب ذوالجلال کی تخلیق ہے شیء کہلاتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قرآن مجید میں تمام حقائق و معارف، جملہ علوم و فنون موجود ہے، چاہے وہ صراحتاً بیان کیے گئے ہو یا اشارتاً۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اگر بسم اللہ کا علم اکٹھا کیا جائے تو وہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں آ جائے گا، یعنی قرآن جس میں پوری کائنات کا علم موجود ہے اس کی انتہا بسم اللہ کی ایک نقطے میں سمٹی ہوئی ہے۔ یہ نقطہ اللہ کی لامحدود علم و عظمت کی علامت ہے، جسے سمجھنا انسان کی محدود عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ گویا قرآن کی بے پایا وسعت اور کائنات کے تمام راز اس ایک نقطے میں سمٹ گئے ہیں۔ اب ذرا بسم اللہ کی بے کے ڈیزائن پر غور کریں، ایک کرب جس کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے۔ اب بلیک ہول کا ڈیزائن دیکھیں جو سائنس کے مطابق ایک جال سا بچھا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک سٹرانگ کر ہے۔ یہ پورا کرب ایک بلیک ہول ہے جس کے بالکل نیچے اس بلیک ہول کی سنگولیرٹی موجود ہے۔ اس بلیک ہول کے اوپر ایونٹ ہورائزن ہے جس میں گرنے والی شے ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ایونٹ ہورائزن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے ایک بلیک ہول کا کرو شروع ہوتا ہے جس کے بالکل نیچے سنگولیرٹی ایک نقطے میں موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کریں جس میں فرمایا گیا ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ الفاتحہ، الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ، اور بسم اللہ کا نچوڑ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں ہے، یعنی ساری انفارمیشن ایک نقطے سنگولیرٹی کے اندر ہے۔ سائنس مانتی ہے کہ اگر انتہائی زیادہ انفارمیشن ایک چھوٹے پوائنٹ پر جمع کر دی جائے تو خود بخود وہ پوائنٹ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی وہاں ایک سنگولیرٹی تیار ہوگی۔ جس سنگولیرٹی کا ذکر آج سائنس کر رہی ہے اس کا کانسیپٹ آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام میں پیش کیا گیا تھا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ساری کائنات کا علم بسم اللہ کی بے کے نقطے میں موجود ہے۔ کائنات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک وہ ہماری کائنات کا صرف 5% حصہ ہی ڈسکور کر چکے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کے 7 اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہے، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 500 ارب ہے۔ یہ حساب لگانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ باقی 95% کائنات میں کیا ہوگا، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کائنات، ہماری زندگی، موت، برزخ، آخرت، حتیٰ کہ ذرے سے لے کر ایک دیو ہیکل ستارے کا علم ایسے موجود ہے جو آج کے ماڈرن سائنسدانوں کو بھی حیران کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن کریم کے حفاظتی نظام میں 19 کی عادت کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ حیران کن دریافت امریکہ یونیورسٹی کے کیمسٹری پروفیسر ڈاکٹر راشد خلیفہ نے کی، جنہوں نے 1968 میں مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن کی آیات اور ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی
جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک بنے ہوئے کمپیوٹر کافی نہیں تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا حصہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا کہ دوزخ پر ہم نے اپنے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کی عادت کا تعلق اللہ کے کسی حفاظت انتظام سے ہے۔ پھر ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہے۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو ثابت ہوا کہ لفظ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2698 مرتبہ استعمال ہوا، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کی تابع نہیں، اور وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہ ہوئی، لیکن سورہ نمل آیات 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اس کتاب میں موجود ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے، وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیاطین کا ذکر 88 بار آیا ہے تو ملائکہ کا ذکر بھی 88 بار آیا ہے۔ اس طرح موت کا ذکر اگر 145 مرتبہ آیا ہے تو زندگی کا بھی ذکر 145 مرتبہ ہی آیا ہے۔ قرآن میں نفع کا ذکر 50 مرتبہ تو فساد کا ذکر بھی 50 مرتبہ، ساتھ ہی ساتھ کفر و ایمان بھی 25 مرتبہ۔ قرآن میں لفظ شہر 12 مرتبہ آیا ہے، اور شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب کے ہر لفظ میں ہزاروں راز چھپے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔